اور وہ اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن دیکھنا اگر وہ محض تفریح تباہ کے لیے چلو جائز ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ ان سے باری تعالیٰ کی قدرت پر، باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر استدلال کرے. تو ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرنے والے، فکر کرنے والے، تو وہ بن جاؤ. میں نے دنیا اتنی اللہ نے دکھائی کہ شاید ہی کسی کو اتنا موقع ملا ہو. دنیا کے 6 بر اعظم کے مختلف ممالک آنکھوں سے دیکھے، اور ایک سے ایک منظر، ایک سے ایک خوبصورت علاقہ، ایک سے ایک پھول پتے نباتات پہاڑ دریا، ان کے اپنے حسن. لیکن میں نے کسی جگہ لکھا بھی ہے کہ یہ سب مختلف چیزیں ہیں. کہیں دریا بہ رہا ہے، کہیں پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کہیں پہاڑ کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر ایک سے ایک منظر پیدا ہو رہا ہے، اس میں نشیب و فراز ہو رہا ہے. تو ہر جگہ کا الگ اپنا حسن ہے. کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کہ بھئی تم نے اتنی دنیا دیکھی، سب سے زیادہ خوبصورت کیا چیز نظر آئی؟ تو مجھے بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کس کو ترجیح دوں، کون سا علاقہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت. سب اپنی اپنی جگہ پر اعلیٰ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے تخلیق کا ایک کرشمہ ہے. لیکن ان سب میں مجھے قدر مشترک ہر جگہ نظر آتی. قدر مشترک کیا کہ اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی جو کچھ منظر ہے وہ چند چیزوں سے مرکب ہے. پہاڑ ہے، دریا ہے، سبزہ ہے، پھول ہے، سمجھے نا، اور یہ 4-5 چیزیں ہیں. اسی کو الٹ پھیر کر کے کہیں کوئی منظر آ گیا، کہیں کوئی منظر آ گیا. ہیں چیزیں 5-6 اگر دیکھو تو، سمجھے نا، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس 5-6 چیزوں کو میرے مالک نے کس طرح اس کے اندر تصرف فرمایا ہے کہ ہر منظر ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے. ایسا ہی جیسے انسانوں کے چہرے ہیں نا، قدر مشترک ہے اس میں نہیں کہ سب میں ناک ہے، سب میں آنکھ ہے، سب میں زبان ہے، سب میں کان ہے، سب ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر چہرہ دوسرے مختلف ہے. معمولی سنائی ہے کہ کھربوں اربوں انسان پیدا ہو گئے، اور اس میں 5-6 چیزیں یہی ہے نا سارا، ماتھا اور ناک اور منہ اور کان اور زبان اور تھوڑی ایک ہی چیز ہے، چند ہی چیزیں ہیں نا. لیکن کھربوں انسان ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. قدر مشترک موجود ہے. اس میں بھی آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ افریقہ کا ہے نہیں، اور یہ یورپ کا ہے، اور یہ امریکہ کا ہے، اور یہ ہندوستان کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ پنجاب کا ہے. یعنی اس سارے انسانوں کے اندر بھی انواع کے اندر قدر مشترک پیدا کر دیے جس کو آپ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. تو اس ذات سے کہاں اس کی قدرت کاملہ کا کیسے انسان. تو یہ سارے مناظر آدمی دیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچے. ہر چیز میں جلوہ اسی کا نظر آئے گا. درخت ہو تو اس میں، پہاڑ ہو تو اس میں، سمندر ہو تو اس میں، دریا ہو تو اس میں، پانی ہو تو اس میں، بادل ہو تو اس میں، ہر چیز میں جلوہ اسی کا ہے. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ سوچنے کی صلاحیت عطا فرما دے، جذبہ عطا فرما دے، تو اسے ہر چیز میں جلوہ اللہ کا نظر آئے.
تو آنکھ کا جو استعمال ہے وہ صحیح کیا ہے کہ اس کے قدرت کاملہ کا نظارہ کرو اور پھر اس کے عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی طرف اس کا تمہارے دل میں ایک نقش قائم ہو. ادھر ادھر استعمال کرو گے اس کو تو وہاں جو جس سے جا کے ملنا ہے، جس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اس لیے فرمایا کہ نیچی نگاہ کر کے چلو. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے قدرت اور حکمت بالغہ کا نظارہ کرنا ہو تو فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. وہاں ترغیب ہے کہ آسمان و زمین کی جو سلطنت اللہ نے بنائی ہے اس میں کیا غور دیکھتے نہیں تم اس کو آنکھوں سے دیکھو، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچو. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. تو عام حالات میں نیچی نگاہ کر کے چلو. جہاں فتنے ہیں، جہاں تمہیں نگاہ تمہاری بیٹھ سکتی ہے، جہاں شیطان تمہارا شکار کر سکتا ہے. النظر سہم من سہام ابلیس. نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جہاں تمہیں ابلیس شکار کر سکتا ہے وہاں سے تو کس طرح کرو؟ یغضوا من ابصارہم. آنکھیں نیچے کر کے گزرو. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مناظر ہوں تو وہاں کھلی آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر اس تک پہنچو. دیکھ کر اس تک پہنچو کہ یہ کس طرح میرے مالک نے. میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا اسلام آباد سے، یعنی اس وقت اسلام آباد نہیں بنا تھا، پنڈی تھا. وہاں سے ہم جا رہے تھے پشاور. تو راستے میں ایک اٹک آتا ہے، دریائے اٹک. اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے. وہ اٹک جو ہے پنجاب اور سرحد کے درمیان وہ پھٹتا ہے. تو جب وہاں جا کر ہم پہنچے تو گاڑی ٹھہر گئی، کیونکہ آگے وہ کچھ یہ ہوتے ہیں نا چیک پوسٹ ہوتی ہے کچھ. وہاں گاڑی ٹھہر گئی. منظر بڑا خوبصورت تھا. پہاڑ ہے، دریا ہے، سبزہ ہے وغیرہ. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح گزرا تھا یہاں پر، اور اس وقت بھی گاڑی ٹھہر گئی تھی اور پھر ہم ذرا منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ جو اس میں تمہیں منظر نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ترتیب نظر آتی ہے کہ بھئی پہاڑ ہے تو ایک پہاڑ ہے وہ یہاں تک گیا، دوسرا اس سے اوپر چلا گیا ہے، تیسرا جو ہے وہ اور اس کی اپنی پیمائش ہے، اور دریا جو ہے وہ کہیں سیدھا بہ رہا ہے، کہیں بل کھاتا ہوا ہے، کہیں بل کھا رہا ہے، کہیں سیدھا جا رہا ہے. کوئی درخت ہے وہ اونچا اٹھا ہوا ہے، ایک اس کے برابر میں ہے وہ چھوٹا ہے. کوئی ترتیب ہے؟ تو ترتیب نہیں ہے، لیکن حسن اس کا بے ترتیبی ہی میں ہے. اس کا بے ترتیبی میں حسن ہے. اگر اس کو ترتیب سے کر دو کہ دریا جو ہے وہ سیدھا چلا جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ایک سطح کے سارے پہاڑ ہو تو سارا منظر ہی بہت ہو گیا. تو حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں لوگ نظم و ترتیب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت جو آ رہی ہے اس میں کیا ربط ہے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ان نظاروں کے اندر ترتیب تلاش کرے. اس نظارے میں حسن ہی میں ترتیبی میں ہے. اس کو ترتیب میں لاؤ گے اس کا حسن فنا ہو جائے گا. تو قرآن کریم کا حسن و جمال، اس کی تاثیر، اس میں بھی ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کہیں یہ بات کہہ دیتا ہے جو بچے کو جیسے سمجھایا جاتا ہے، سمجھے. ایک بچے کو جب تربیت دی جاتی ہے کیا اس میں پہلے گئے تجھے کتاب طہارت پہلے پڑھاؤں گا اور پھر کتاب صلاح پڑھاؤں گا، پھر اس کی تربیت کیسے ہوتی؟ ابھی اسے کہا کہ بھائی تو منہ دھو لے، فوراً ہی کہہ دیا کہ کھانا ہاتھ سے کھانا، سمجھے. پھر جو ہے اس کا پانی پی رہا ہے تو اس کو کہنا بسم اللہ پڑھ کے پینا، سمجھے. کہیں کھیل رہا ہے تو کھیلتے وقت اس کو کہیں گے کہ بھائی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا وغیرہ. کوئی ترتیب نہیں، لیکن تربیت ہو رہی ہے. جس چیز کی ضرورت ہو رہی ہے جس وقت، اس وقت اس سے وہ بات کہی جا رہی ہے. کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی اس کو،
جو کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الفرائض تک پڑھائی گئی ہو، تربیت، تو قرآن تربیت کے لیے آیا. جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اس وقت کہہ دی. اگرچہ ان کے اندر بھی وہ معجزانہ کلام ہے تو اس میں بھی ایک راز ہوتے ہیں اندر پوشیدہ، لیکن سامنے دیکھنے والے کو تو بس اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کیا ربط ہے اور کیا ترتیب ہے ضرور، لیکن اس ضرور تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے. ضرورت تو اس تعلیم کی ہے جو وہ دے رہا ہے. وہ تعلیم بے ترتیب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس وقت جو کہا جا رہا ہے اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو. کہاں کی ترتیب؟ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرام. تو اس لیے بھائی بات لمبی ہو گئی، لیکن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسراف ہر چیز میں ہے. وقت گزاری میں اسراف، تو وہ در حقیقت بندہ اللہ کا وہ ہے عباد الرحمن الذین لم یسرفوا. ایک بندے کا کام یہ ہے کہ اس طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، یہ سب دین ہے کہ اپنی زندگی کو منظم کرے، منظم کر کے اپنے آپ کو نظم کا تابع بنا، تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.